الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر ویلکم۔ پروگرام ہے قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ۔ الحمدللہ ترتیب وار قرآن کا ترجمہ تفسیر وغیرہ ہم اس پروگرام کی وساطت سے سن رہے ہیں، اور ہمارا جو درس جاری ہے وہ سورہ مائدہ چھٹے پارے کا درس جاری ہے۔ پچھلے پروگرام میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42 تک ہم نے پڑھنے سننے سمجھنے کی سعادت پائی تھی۔ صراط الجنان تفسیر قرآن کے ذریعے الحمدللہ یہ سلسلہ وار گفتگو جاری ہے۔ اللہ پاک قرآن کو سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے اور اس سے نور ہدایت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رحمت کونین نانا حسنین آمینہ کے دل کے چین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور یہ آپ کو کیسے حاکم بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس کے باوجود یہ منہ پھیرتے ہیں اور یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ناظرین اکرام، پچھلے درس میں ہم نے تفصیلی بات کی تھی یہودیوں کے ایک معاملے کے حوالے سے، جو حضور علیہ الصلوۃ کے پاس یہ اپنے ایک فیصلے کو لائے تھے، ایک مرد اور عورت کے بدکاری کرنے کی سزا کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی فیصلہ کیا جو توریت شریف میں بھی موجود تھا، اور وہ حکم تھا کہ ان شادی شدہ مرد و عورت کو سنگسار کیا جائے اور انہیں رجم کی سزا دی جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس فیصلے کو قبول نہ کیا تھا ابتداءً، بعد میں انہیں قبول کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مزید اس مضمون کو آگے بیان کرتے ہوئے اس آیت میں بھی فرما رہا ہے کہ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کی بدکاری کی جو سزا ہے وہ سنگسار کرنا ہے، اور یہ حکم توریت میں بھی موجود ہے۔ اور یہ لوگ توریت پر ایمان لانے کے دعوے دار بھی ہیں، یہ کہتے ہیں ہم توریت کو مانتے ہیں، یہودی ان کی بات ہو رہی، اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ توریت میں رجم کا حکم ہے، اور اس حکم کو نہ ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے منکر ہوتے ہوئے بھی آپ کے پاس فیصلہ لے کر آنا، اپنی کتاب توریت کو چھوڑ کر آپ کے پاس فیصلہ لے کر آنا، یہ کتنی تعجب کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم توریت کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نہیں مانتے، لیکن جب فیصلے کا وقت آیا تو توریت کو چھوڑ دیا اور حضور کے پاس آ گئے اس ذہن کے ساتھ کہ شاید کوئی اور فیصلہ ہو جائے، کوڑے ووڑے مار کر معاملہ رفع دفع ہو جائے اور بندے بچ جائیں۔ تو اللہ کے حکم سے روگردانی کے ارادے سے یہ حضور کے پاس آئے۔ کتنے چالاک لوگ ہیں یہ یہودی، اس بات کو بیان کیا گیا اور فرمایا گیا کہ یہ کوئی ماننے والے نہیں ہیں کہ یہ حضور کی بڑی عزت اور تعظیم کرتے ہوئے آ گئے اور ان کے دل نرم پڑ گئے ہوں، بلکہ یہ تو اپنے مفاد پرستی کے چکر میں آئے تھے کہ شاید کوئی اور رستہ نکل آئے گا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں، اور بالآخر وہی فیصلہ جو توریت شریف میں تھا اور وہی فیصلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، حالانکہ ان کو نہیں مانتے تھے، لیکن فیصلہ ان سے کروایا، اور یہ ان کی نفس پرستی بھی تھی، اور کتنی تعجب کی بات تھی۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ: بے شک ہم نے توریت نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے۔ فرمانبردار نبی اور ربانی علماء اور فقہا یہودیوں کو اسی کے مطابق حکم دیتے تھے
کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کا محافظ بنایا گیا تھا اور وہ اس کے خود گواہ تھے، تو لوگوں سے خوف نہ کرو اور مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی ذلیل قیمت نہ لو، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کریں جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ کافر ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ میں توریت شریف کی عظمت اور اس کے مطابق انبیاء علیہ الصلوۃ کا فیصلہ فرمانا اور اسی کے مطابق سچے علماء و فقہا کا فیصلہ کرنا یہ بیان کیا گیا، اور اس کے بعد دور رسالت اور اس کے بعد کے یہودیوں کو اصلی توریت پر عمل کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی گئی۔ چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے توریت کو نازل کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کے کثیر انبیاء علیہم السلام اور علماء و فقہا توریت کے مطابق ہی فیصلے کرتے آئے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان سے توریت کے متعلق یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھیں گے اور اس کے درس میں مشغول رہیں گے، تاکہ وہ کتاب جو ہے وہ فراموش نہ ہو، اس کے احکام ضائع نہ ہوں۔ تو اے یہودیوں، تم توریت میں مذکور حضور علیہ السلام کی نعت و صفت اور دیگر احکام جیسے کہ رجم وغیرہ کا حکم ہے، اس کو ظاہر کرنے میں لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ مراد یہ کہ اللہ پاک کے احکامات میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کرو، یہ بالکل ممنوع کام ہے، چاہے لوگوں کے خوف اور ان کی ناراضی کے اندیشے سے ہو یا مال و جاہ اور رشوت کی لالچ میں ہو، کسی بھی طریقے سے یہ جائز نہیں۔ اس آیت میں علماء کے لیے بھی ایک حکم موجود ہے کہ وہ اللہ پاک کی کتاب کی حفاظت کریں اور اس کے احکام کو بیان کریں، اس میں نہ گھبرائیں، اور اس کی آیات کے بدلے دنیا کی ذلیل دولت حاصل نہ کریں، اور لوگوں سے ڈرنے کے بجائے اللہ پاک سے ڈریں۔ توریت کے مطابق انبیاء اکرام علیہ السلام کا حکم دینا جو اس آیت میں بیان کیا گیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم سے پہلی شریعتوں کے جو احکام اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہوں اور انہیں ترک کرنے کا ہمیں حکم نہ دیا ہو اور وہ منسوخ نہ کیے گئے ہوں، تو وہ احکام ہم پر بھی، اس امت پر بھی لازم ہوتے ہیں۔ یہ اصول بھی یہاں پر واضح ہوتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ترجمہ: اور ہم نے توریت میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت کا قصاص لیا جائے، اور تمام زخموں کا قصاص ہوگا۔ پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت میں اگرچہ یہ بیان ہے کہ توریت میں یہودیوں پر قصاص کے یہ احکام تھے، لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تو اس لیے ہم پر بھی یہ احکام لازم رہیں گے، کیونکہ سابقہ شریعتوں کے جو احکام اللہ پاک اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان سے ہم تک پہنچے اور منسوخ نہ ہوئے ہوں، وہ ہم پر بھی ایز اٹ از لازم ہوا کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلی آیت سے بھی ثابت ہوا۔ آیت میں زخموں کے، اعضاء کے اور جان کے قصاص کا حکم بیان فرمایا گیا۔ اعضاء اور زخموں کے قصاص میں کافی تفصیلات ہیں، جس کے لیے فقہی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اور جان کے قصاص کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کی جان مقتول کے بدلے میں لی جائے گی، خواہ وہ مقتول مرد ہو یا عورت ہو، آزاد ہو یا غلام ہو، مسلمان ہو یا ذمی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگ مرد کو عورت کے بدلے قتل نہ کرتے تھے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مزید پھر اس آیت میں یہ بھی فرمایا گیا کہ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو جو خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے وہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی جو قاتل یا جرم کرنے والا اپنے جرم پر نادم ہو کر گناہ کے وبال سے بچنے کے لیے بخوشی اپنے اوپر حکم شریعت کو جاری کروائے اور اپنے آپ کو پیش کر دے نادم ہو کر، تو قصاص کے لیے پیش ہو جانا
اور اس سزا کو قبول کر لینا اس کے جرم کا کفارہ ہو جائے گا، اور آخرت میں پھر اس پر عذاب نہ ہوگا۔ بعض مفسرین نے اس کے یہ معنی بھی بیان کیے ہیں کہ جو صاحب حق قصاص کو معاف کر دے تو یہ معافی اس کے لیے کفارہ ہے، یعنی جو ورثاء وغیرہ ہیں وہ معاف کر دیں، کہ جس نے قتل کیا قاتل کو معاف کر دیں تو یہ ان کے لیے کفارہ ہو جائے گا۔ یہ دونوں معانی علماء نے بیان فرمائے ہیں، اور دونوں تفسیروں کے اعتبار سے ترجمہ مختلف ہو جائے گا۔ تفسیر احمدی میں یہ بات بھی ہے کہ یہ تمام قصاص جب ہی واجب ہوں گے جب کہ صاحب حق معاف نہ کرے، اور اگر وہ معاف کر دے تو قصاص ساقط ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ان نبیوں کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اس توریت کی تصدیق کرتے ہوئے جو اس سے پہلے موجود تھی، اور ہم نے اسے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور وہ انجیل اس سے پہلے موجود توریت کی تصدیق فرمانے والی تھی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ ناظرین کرام، اس آیت میں توریت کے احکام بیان ہونے کے بعد اب انجیل مقدس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ توریت کی تصدیق فرمانے والے تھے، کہ توریت اللہ پاک کی نازل کرتا کتاب ہے، توریت کے منسوخ ہونے سے پہلے اس پر عمل واجب تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں توریت کے بعض احکام منسوخ کر دیے گئے۔ اس کے بعد انجیل کی شان بیان فرمائی گئی کہ اس میں ہدایت اور نور تھا، اور ہدایت اور نصیحت تھی۔ پہلی جگہ ہدایت سے مراد ضلالت و جہالت سے بچانے کے لیے رہنمائی کرنا ہے، اور دوسری جگہ ہدایت، چونکہ اس آیت میں 2 بار لفظ ہدایت آیا ہے تو دوسری ہدایت سے سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت مراد ہے، جو حضور علیہ السلام کی نبوت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کا سبب ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔ ناظرین اکرام، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انجیل والوں کو بھی اسی کے مطابق حکم کرنا چاہیے جو اللہ پاک نے انجیل میں بیان فرمایا ہے، یعنی سب سے پہلے تو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے، آپ کی نبوت کو ماننا چاہیے کیونکہ انجیل میں اسی کا حکم دیا گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے عیسائیوں کو انجیل عطا کی تو اس وقت ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کتاب کے جو بھی آرڈرز ہیں، احکامات ہیں، ان پر عمل کریں جو انجیل میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ قرآن پاک کے نزول کے بعد انجیل پر عمل کرنے کے حکم کی کیا توجیہ ہوگی، تو اس کے چند جوابات ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ انجیل میں تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے جو دلائل موجود ہیں، اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ ان دلائل کے مطابق ایمان لے آئیں، یہ بات یہاں بیان ہو رہی ہے۔ اور ایک اور جواب یہ بھی ہے کہ اہل انجیل ان احکام پر عمل کریں جن کو قرآن نے منسوخ نہیں کیا۔ اسی طرح انجیل کے احکام پر عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ انجیل کو تبدیل نہ کریں، جس طرح یہودیوں نے توریت میں تبدیلی کر دی تھی۔ تحقیق یہی ہے کہ یہ حکم اسی وقت دیا گیا تھا جب اللہ پاک نے انجیل کو نازل کیا تھا، اور نزول قرآن کے بعد اب قرآن پاک کے علاوہ کسی اور آسمانی کتاب پر عمل جائز نہیں ہے، اور اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ پاک کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ: اور اے حبیب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو پہلی کتابوں کی تصدیق فرمانے والی اور ان پر نگہبان ہے، تو ان اہل کتاب میں اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ کرو، اور اے سننے والے، اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں ان میں تمہیں آزمائے، تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا وہ بات جس میں تم جھگڑتے تھے۔ ناظرین اکرام، توریت اور انجیل کا ذکر کرنے کے بعد اب قرآن پاک کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری جو سابقہ انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، انہیں سچا ٹھہراتی ہے اور ان پر نگہبان ہے۔ تو جب اہل کتاب اپنے مقدمات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں تو آپ قرآن پاک کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ پھر مزید اس آیت میں فرمایا گیا کہ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت اور راستہ بنایا ہے، یعنی ہم نے تم سب کے لیے ایک الگ الگ راستہ، ایک الگ الگ شریعت کو ترتیب دیا ہے، یعنی فروع اعمال جو ہیں وہ ہر ایک کے خاص خاص ہیں، جدا جدا ہیں، جیسے نمازیں ہیں، روزے ہیں، روزوں کی تعداد ہے، یہ مختلف ہر امت میں مختلف انداز سے ان کے رولز اور ریگولیشنز رہے، لیکن اصل دین اسلام وہ سب کا ایک ہی ہے۔ توحید و رسالت، عقیدہ آخرت، بنیادی اخلاقیات کہ تمام ادیان میں مشترک رہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ ایمان حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شہادت، اور جو اللہ عز و جل کی طرف سے آیا اس کا اقرار کرنا، جبکہ شریعت ہر امت کی خاص ہے۔ شریعت میں کچھ نہ کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی، لیکن جو بنیادی دین کا اسٹرکچر ہے وہ ہمیشہ سے ایک ہی رہا۔ مزید پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ پاک چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ پاک نے ایسا نہیں کیا، تاکہ جو شریعتیں اس نے تمہیں دی ہیں اس میں تمہیں آزمائے اور امتحان میں ڈالے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ ہر زمانے کے اعتبار سے اور اس زمانے کی نسبت سے جو بھی احکام تھے، کیا تم ان پر اس یقین و اعتقاد کے ساتھ عمل کرتے ہو کہ ان کا اختلاف یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں اور دنیاوی اور اخروی فوائد اور منافع ہیں، اور یا تم حق کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہو۔ اللہ پاک تمہیں امتحان میں ڈال کر تمہیں آزماتا ہے۔ پھر مزید فرمایا گیا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، سبقت لے جاؤ۔ یہ قرآن پاک کا حکیمانہ طریقہ ہے۔ جن معاملات سے انسان کی دنیا اور آخرت کا کوئی قابل قبول فائدہ متعلق نہیں ہے، ان میں بحث و مقابلہ کرنے کے بجائے انہیں رضا الہی اور بھلائی کے کاموں میں مقابلہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی اسی انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ شریعتوں کے اختلاف کی وجوہات میں خواہ کی فلسفیانہ بحثیں کرنے اور بال کی کھال اتارنے کے بجائے نیکیوں کی طرف آ جاؤ اور نیک کام میں لگ جاؤ، جو تمہیں کہا گیا وہ کرو۔ پچھلی شریعت میں کیا تھا، اس سے پچھلی شریعت میں کیا تھا، اور یہ کیوں تھا، اب تبدیلی کیوں ہو گئی، ان بحثوں سے کیا فائدہ؟ مقصود تو رب کو راضی کرنا ہے نا، لہٰذا فاستبقوا الخیرات، بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاؤ، آگے سے آگے بڑھو۔ اور اس میں زبردست اصلاح کا سامان ہے۔ یہ جو جملہ ہے اس میں ہمارے لیے بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہے۔ آج کل حالت یہ ہے کہ ہر محاذ اور ہر میدان میں فضول بحثیں ہوتی ہیں، مباحثے ہوتے ہیں، اور پانی سے مکھن نکالنے کی کوششیں جاری رہتی ہیں، اور کرنے کے کاموں کی طرف توجہ بہت کم ہے۔ خواہ کی باریکیاں نکالنے کو مہارت اور قابلیت شمار کیا جاتا ہے، اگرچہ عملی طور پر ایسے آدمی کی حالت نہایت گری ہوئی ہو۔ بحث وہاں کی جائے جہاں اس سے کوئی فائدہ بھی نظر آئے، صرف وقت گزاری، لوگوں کو متوجہ رکھنے، طلب شہرت اور قابلیت دکھانے کے لیے اور اپنا اور لوگوں کا وقت ضائع کرنا، اور عملی دنیا میں تنکا تک نہ توڑنا، عقل، دین اور اسلام سب کے منافی ہے۔ اس نصیحت کی روشنی میں بہت سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے طرز عمل پر نظر کریں، اپنی زندگی کو دوبارہ ایک جائزہ لیں اور دیکھیں کہ
وہ اسی طرح کے معاملات میں تو نہیں پڑے ہوئے، بس صرف فلسفیانہ بحثیں اور ان چیزوں میں پڑے رہنا اور عملی طور پہ کچھ نہ کرنا، یہ بات ہمیں دوبارہ ریویو کرنی چاہیے اپنی زندگی کے انداز میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے ایک فرمان بھی بڑا خوبصورت ہے، ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دیں۔ تو فضولیات کو اگر ہم چھوڑ دیں تو ہمارے پاس کرنے کے کاموں کے لیے بہت سارے کام ہیں، اور پھر ان کے لیے وقت بھی بہت سارا مل جائے گا۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ ترجمہ، اور اے مسلمان، یہ کہ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کرو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، اور ان سے بچتے رہو کہ کہیں وہ تمہیں اس کے بعض احکام سے ہٹا نہ دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو جان لو کہ اللہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچانا چاہتا ہے، اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں پر مسلمانوں کو، فیصلہ کرنے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے درمیان اگر فیصلہ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو اللہ پاک کے نازل کیے ہوئے حکم کے مطابق فیصلہ کر دو، اور اس بات سے بچتے رہو کہ یہ لوگ تمہیں کسی غلطی کے مرتکب نہ کروا دیں۔ اور اگر یہ اہل کتاب قرآن سے اعراض کریں تو سمجھ جاؤ کہ اللہ پاک انہیں ان کے گناہوں کی سزا دینا چاہتا ہے، جو دنیا میں قتل و گرفتاری اور جلا وطنی کے ساتھ ہوگی، جبکہ دیگر گناہوں کی سزا وہ آخرت میں ہوگی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی مزید فرماتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ ترجمہ، تو کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، اور یقین والوں کے لیے اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت انداز ہے۔ اس آیت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ بنی نذیر اور بنی قریظہ یہودیوں کے دو قبیلے تھے، ان میں آپس میں قتل و غارت گری جاری رہتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ لوگ اپنا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں لائے، اور بنی قریظہ نے کہا کہ بنی نذیر ہمارے بھائی ہیں، ہم وہ ایک نسل سے ہیں، ہم ایک ہی خاندان والے ہیں، بنیادی طور پر ایک ہی دین رکھتے ہیں، ایک کتاب توریت کو مانتے ہیں، لیکن اگر بنی نذیر ہم میں سے کسی کو قتل کریں تو وہ اس کے خون بہا میں ہمیں 70 وسق، ایک بہت بڑا وزن ہے اس زمانے کا، وہ کھجوریں دیتے ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی ان کے کسی آدمی کو قتل کرے تو ہم سے اس کے خون بہا میں 140 وسق یعنی ڈبل لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا فیصلہ فرمائیں۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں حکم دیتا ہوں کہ دونوں قبیلوں کے افراد کا خون برابر ہے، کسی کو دوسرے پر فضیلت نہیں۔ اس پر بنی نذیر بہت برہم ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے فیصلے سے راضی نہیں، آپ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کیا جاہلیت کی گمراہی اور ظلم کا حکم چاہتے ہو؟ جو حکم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم سے بڑھ کر کس کا حکم اچھا ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ آیت نمبر 51 سورہ مائدہ سے اگلے درس میں سنیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔